اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع رمضان کا چل رہا تھا، روزے کے مسائل اور رمضان المبارک کی فضیلت وغیرہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے اسے مکمل کر لیا۔ میں نے کوشش کی کہ روزے کے مسائل سے متعلق ہر چیز کا احاطہ کیا جا سکے، اور میں کہاں تک کامیاب ہوئی اس میں تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر کوئی بات مزید پوچھنے والی ہو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اختتامی لیکچر ہے، آخری بات ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طرح سے رمضان المبارک کے فضائل و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دو چیزیں جو میری نظر سے گزری اور جن پر بات کرنا میں چاہتی ہوں آج، ایک تو یہ چارٹ ہے جو صدقہ فطر کے ادائیگی کے لیے اجناس کا بنایا گیا ہے۔ یہ البرکہ کے پیج پر بھی کسی نے سینڈ کیا تھا، اور مجھے ذاتی طور پر بھی کئی لوگوں نے بھیجا، ایک دو نے نہیں کئی نے بھیجا۔ ہوتا ہے نا کہ یاد آتا ہے تو لوگ محبت سے بھیجتے ہیں۔ یہ جی جامعہ اشرفیہ والوں کا ہے۔ انہوں نے اجناس دی ہوئی ہیں، جیسے گندم، اس کی مقدار رکھی ہے 2 کلو اور قیمت 70 روپے، جو 4 کلو قیمت 320 روپے، کشمش 4 کلو اور 2000 روپے، کھجور 4 کلو 720 روپے، اجوا 4 کلو 10,000 روپے ہے غالباً۔ جی اچھا، مسئلہ مجھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ صدقہ فطر کے لیے جو بھی جنس لی جائے گی، آپ لے سکتے ہیں، بالکل کوئی بھی لے سکتے ہیں، جو بھی جنس لی جائے گی اس کی مقدار 100 ہوگی، اور 100 آج کا 2.5 کلو ہوتا ہے۔ اب اس چارٹ کے اندر کوئی بھی چیز 2.5 کلو نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کس نقطۂ نظر سے مرتب کی ہے، میں نہیں جانتی، اس کی دلیل تو انہیں کو دینا ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گندم سے 100 دیتے، یا جو سے 100 نکالتے، یا کھجور سے 100 نکالتے، یا پنیر سے 100 نکالتے، یا منقع سے 100 نکالتے صدقہ فطر کے لیے۔ یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، اسے بخاری نے روایت کیا، 1678 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور مسلم نے روایت کیا 985 نمبر کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو 100 جو ہے نا بنیادی پیمانہ ہے ہر ایک چیز کا، جو بھی چیز آپ دینا چاہیں تو اس کا 100 ہی دیں گے، اور 100 5 رطل ہوتا ہے، اور جدید وزن کے مطابق 2.5 کلو۔ یہ ایسی بات ہے جس پر آج تک اتفاق رائے ہے، الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پیمانہ 100 وقت 100 اصل میں پیمانے کو کہتے ہیں، تو 100 ایک پیمانہ تھا جس کی مقدار سے گندم اور غلے اور یہ چیزیں ناپی جاتی تھی۔ تو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیمانہ رائج تھا وہ آج کا 2.5 کلو ہے۔ تو جو بھی چیز آپ دیں گے 2.5 کلو کے حساب سے دیں گے ایک بندے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ وہ کون سی چیز ہے، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ حساب نکال لیں۔ تو یہ جو انہوں نے چیزوں کے اوزان تبدیل کیے ہوئے ہیں، اجناس کے اوزان تبدیل کیے ہوئے ہیں، کسی کا 2 کلو تو کسی کا 4 کلو، یہ انہوں نے کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی کوئی حدیث میں دلیل موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کوئی صاحب حیثیت ہے نا تو وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اپنی مرضی سے جو نیکی کرے گا تو اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے گا، یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں اصول کی بیان ہو رہی ہے، تو اصول ہے 2.5 کلو پر پرسن۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا بڑا اچھا کسی نے مجھے ایک سینڈ کیا ہے میسج، اور وہ ہے اعتکاف کے متعلق۔ انہوں نے میرے پرسنل نمبر پہ بھیجا، مجھے ان کا نام نہیں پتا جنہوں نے بھیجا، میرے پاس فیڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ہی اچھا میسیج ہے، بہت دلائل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ اعتکاف عورتیں مسجد میں ہی کریں گی۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، بنیادی طور پر 3 رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ عورت مسجد میں کسی حال میں اعتکاف نہیں کرے گی، تو یہ رائے تو بالکل غلط ہے، اس پر تو بحث ہی نہیں کی جاتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے عورت ہر حال میں مسجد میں اعتکاف کرے گی، یہ قدر شدت پسندی ہے۔
تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مسجد میں اگر اعتکاف کیا جائے تو اولا ہے، اچھی بات ہے عورت مسجد میں اعتکاف کرے، لیکن اگر سہولت نہ ہو، حفاظت کا انتظام نہ ہو، فتنے کا ڈر ہو، تو پھر عورت گھر میں بھی کر سکتی ہے۔ اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ میں ذاتی طور پر اسی رائے کی قائل ہوں کہ آج کل جس طرح کے حالات، واقعات اور پریشان کن دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو عورتیں اگر محفوظ نہیں سمجھتی تو وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس رائے کی ہی قائل ہوں، لیکن یہ جو رائے ہے کہ مسجد میں بالکل اعتکاف نہیں کرنا عورت نے، تو قطعی غلط ہے، تو سرے سے غلط ہے۔ البتہ عورت چاہے تو مسجد میں اعتکاف کرے اور چاہے تو گھر پر کرے، میں اس کی قائل ہوں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہوگا ہی مسجد میں اعتکاف، گھر میں ہو ہی نہیں سکتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑی شدت ہے۔ تو اللہ عالم بالصواب، اصل رائے تو اللہ کی ہے، یہ علمی اختلاف ہے، اس میں گروہ بندی کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی حتمی حکم نہیں آیا۔ تو بہرحال مناسب یہی ہے، سب سے اولا، میں پھر کہوں گی سب سے اولا یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے، کیونکہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص کیا گیا۔ تو اگر نہ ہو سکے تو پھر علیحدہ معاملہ ہے، پھر میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی اجازت ہے۔ تو باقی اللہ رب کریم بہتر جانتے ہیں، اور اگر آپ میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کا اختلاف سر آنکھوں پر، آپ اس معاملے میں اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن بلا سبب عورت بھی گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی، اور عورت کا اعتکاف مسجد میں منع ہرگز نہیں۔ تو یہ رائے تو میں نے شروع میں عرض کر دی تھی، پھر بھی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے اچھے حوالے مجھے بھیجے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے فضل سے یہ موضوع ختم ہوا، اگر اس کے متعلق کوئی کچھ پوچھنا چاہے، کوئی سوال ہو، تو وہ بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، سمجھنے اور مان لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔